أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ قرآن میں جو ہے انبیاء کرام کے جو ہے واقعات اللہ پاک نے ہمیں بتایا۔ اب ہمیں جو ہے اسے سیکھ اس کے بارے میں ہمیں پتا کرنا چاہیے، واقعات سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں ہمیں پتا کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا تھی کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں پیدا ہو، اور اللہ نے یہ دعا قبول کی اور اس نبی کی ہی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ پاک کے خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ کون ہے؟ اسے خلیل اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ خلیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ ابراہیم یعنی کہ مہربان باپ، کیونکہ آپ جو ہے بچوں پر بڑے مہربان تھے، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا تھا۔ اور آپ مہمان نوازی اتنی کرتے تھے کہ آپ کے گھر سے کوئی جو ہے بنا کھائے جو ہے نہیں جاتا تھا، یعنی کہ آپ کے گھر سے جو ہے یعنی کہ جو بھی آتا تھا، جو بھی مسافر رہو، آپ کے گھر سے جو ہے بنا کھائے نہیں جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ ایک عظیم ہستی ہے۔ آپ کو جو ہے بہت سے جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے والد بھی آپ کی نسل میں بہت سارے اللہ کے نبی ہوئے ہیں، اور ساری جو ہے دین میں آپ کی عزت ہے۔ اللہ پاک نے آپ سے بڑا کام لیا، یعنی کہ آپ جو ہے کعبے کی تعمیر بھی کی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جو ہے کعبے کی تعمیر بھی کی ہے، یعنی کہ مقام جس کو جو ہے جہاں پہ آپ جو ہے ٹہر کر جو ہے کعبے کی تعمیر کی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم جو ہے جب یہ بلڈنگ بناتے ہیں تو ہمیں کیا اب ہمیں جو پتھر لگانا ہے تو ہم ہاتھ تو بڑھا کر ہم نہیں لگا سکتے، تو ہمیں کیا ہونا پڑتا ہے؟ لفٹ کا انتظام کرتے، تو ہم جو ہے اونچی دیواریں کھڑی کر سکتے۔ اسی طرح سے جب کعبے کی دیوار تو اونچی ہے، اب وہ دیوار کو جو ہے بڑھانا تھا، تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جہاں پہ آپ ٹھہرے، جسے مقام ابراہیم کہا جا رہا ہے، اب وہاں پہ وہ پتھر پہ جب آپ ٹھہرتے تھے تو آپ کا معجزہ تھا کہ جب بھی آپ جو ہے پتھر لگانا چاہتے تھے تو وہ جو پتھر اٹھ جاتا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ معجزہ عطا کی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ مقام جہاں پہ آپ نے ٹھہر کر کعبے کی تعمیر کی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ اور یہ جو ہے چار ہزار سال پہلے جو ہے کعبے کی تعمیر ہو گئی ہے، آج جو ہے اسے گلاس میں کور کیا گیا۔ آج دیکھیے اب وہ کیا ہے، اب وہاں پہ دیکھیے آپ، وہ مقام ابراہیم ایسی جگہ ہے، یعنی کہ ایسی جگہ ہے وہ جو ہے جو کہ مطلب کہ آپ کے نقش کو اللہ پاک نے اتنا پسند کیا کہ آپ نے اس نقش کو اٹھا کر جو ہے مقام ابراہیم، یعنی کہ اسے جو ہے اتنی بڑی شان عطا کی۔ آپ کے قدم وہاں لگنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ کیا آیت نازل فرما دی؟ وَتَخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یعنی کہ جتنے بھی جو ہے عمرے کے لیے یا حج کو آئیں گے، وہاں پر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام کے ایک قدم مبارک وہاں پر ٹھہر کر جو ہے نماز پڑھیں گے، یعنی کہ نماز کا مقام بنا دیا گیا، یعنی کہ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ نبی کے قدم کی نشانی کو اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے ایک وہ نشانی بنا دی، کیا بنا دی؟ کہ نماز وہاں پہ پڑھے۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگ گئے، یہ تو وہاں پہ دیکھیں سجدوں کی برکتیں مل گئی وہاں پہ، یعنی کہ دعا جو قبول ہوتی ہے یہ وہاں پہ ہی قبول ہوتی ہے۔ اور جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جسے روضے امام الانبیاء کہتے ہیں، اس پتھر کی شان دیکھیے قرآن میں تک بتایا گیا، مقام ابراہیم کی پتھر کی جو ہے شان
کے بارے میں جو ہے اللہ پاک نے قرآن میں موجود کر دیا، یعنی کہ یہ ایسا پتھر، یہ عام پتھر نہیں ہے، یہاں پر اگر ہم ٹھہر کر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ پاک اپنے حبیب یعنی کہ اپنے نبی حبیب آخر الزماں کو ہماری نسل میں ظاہر فرما دے اور یہ شرف ہم نے عنایت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا فوراً قبول کری ہے۔ کیوں قبول کی؟ آپ کو ایک آپ کی نسل میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پہ دیکھیے یہ شان اس لیے بھی بڑھ گئی کیونکہ یہاں پہ میلاد نبی یعنی کہ میلاد النبی یعنی کہ میلاد نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے آمد کا چرچا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہ لیے دعا اپنے نسل میں کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہاں پہ دیکھیے اس شان اس سے بھی اس لیے بڑھ گئی۔ آپ کو دیکھیے 10 فضیلیں خاص حاصل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کے بعد میں آنے والے سارے نبی کے انبیاء کرام کے والد ہے آپ۔ ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی کی جاتی ہے تو اطاعت کی جاتی ہے۔ ہر دین والے آپ کی تہذیب اور ادب کرتے ہیں، آپ کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، اور آپ کی یاد میں حج ارکان کعبہ شریف کی جو تعمیر کی ہے، یعنی کہ گھر کی شکل میں بنانے والے جس پتھر پر کعبے کھڑا ہو گیا وہ قیامت تک جو ہے اس کو جو قیامت تک جو ہے قوم اس پر سجدے کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ دیکھیے آپ کے بارے میں دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کی شان مبارک، آپ خلیل اللہ ہے، آپ نے کعبے کی تعمیر کی ہے۔ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، اور آپ دیکھیے آپ کی شان یہ کہ سب لوگ جو ہے آج جو قربانی کرتے ہیں آپ کو یاد کر کر قربانی کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے آپ کی شان دیکھیے ایسی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیے آپ کے بارے میں یوں آتا ہے کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ آپ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائی تھی، تو آپ کو جو ہے بہت سال بعد جو ہے بیٹا ہوا ہے حضرت حاضر علیہ السلام سے۔ تو آپ نے دیکھیے یہاں پہ دیکھیے آپ نے جو ہے آپ کا واقعہ ہے کہ ہم نے جو ہے پچھلے بار بھی ہم نے سنا تھا، ابھی پھر سے ہم سنتے ہیں کیونکہ جب بھی واقعہ سنتے ہیں تو یہ ایمان والا واقعہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب بھی حج کے موقع آتا ہے، جب بھی ہم جو ہے بار بار سنیں تو ہماری ایمان کی تازگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی جو ہے ایمان کی تصدیق عطا کرے۔ آپ دیکھیے آپ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ آپ دیکھیے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہے، اسلام کے سب سے عظیم اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ کیا ہے یہ واقعہ؟ کیا ہے اس پورے واقعہ کی تصویر یعنی کہ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے خواب آیا۔ کہ کیا خواب آیا؟ آپ کو لگاتار جو ہے خواب میں آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو انبیاء علیہ السلام کا خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے کیا اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے، یعنی کہ آپ معصوم ہیں اور آپ لاڈلے کیونکہ آپ بہت سال بعد ہوئے اور آپ اتنے لاڈلے تھے کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی کہ قربان کر رہا ہوں۔ آپ تم بتاؤ تمہارا کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب دیکھیے، آپ کی تربیت دیکھیے، جو خود ایک سچے اور صبر کرنے والے نبی ہونے والے تھے، انہوں نے بنا کسی ڈر سے یعنی کہ بنا ہچکچاہٹ سے آپ دیکھیے آپ نے جواب دیا۔ کیا دیا؟ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں اسے پائیں گے۔ یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ آپ دیکھیے آپ اپنے باپ اب دیکھیے یہاں پہ آپ کی تربیت کا بھی پتہ چلتا ہے آپ کو کیسی تربیت دی گئی۔ حالانکہ آپ دیکھیے آپ کو جو ہے ہم پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے یہ سنا تھا، حضرت حاجر علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے چھوڑ کر آیا تھا جہاں پہ جو ہے صفا مروہ کہلاتا ہے، زمزم کا ہم نے واقعہ دیکھا۔ کچھ بہت دن کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے ملے اور بیٹے سے مل کر جو ہے آپ کو جو ہے یہ جو ہے خواب سنا رہے، اور بیٹے کو بھی دیکھیے بیٹے کا بھی جواب کیسا تھا؟ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزری، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ آپ یہ نہیں کہا ایسا کیسا ہوتا، میرے کو کیسا آپ جو ہے لے کر جا سکتے، مطلب آپ کی تربیت دیکھیے، آپ کی تربیت اللہ کے راستے میں جان دینے والے، یعنی کہ خوشی خوشی تیار ہو گیا
آج ہم بھی جو ہے اپنی اولاد کو دیندار بنانا چاہیے. ہم جب اللہ کا حکم ہے، ہمیں تو یہ سب چیزیں نہیں ہے، ہمیں جو ہے اللہ دین آسان ہے. جب بتایا گیا کہ ہم جو اسلام کا پہلا یعنی کہ پہلا اسلام میں کیا ہے، ہمیں چوچرا نہیں کرنا ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ فوراً مان لینا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے، جب اللہ کا حکم آیا، آپ نے یہاں پہ یہ نہیں سوچا آپ تو نبی ہے. جو نبی کو جو ہے خواب آتا ہے وہ تو سچ ہوتا ہے، یعنی کہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ نے یہ نہیں کہا، مطلب کہ آپ نے بھی جو ہے اپنے بیٹے کے پاس گیا، بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کیسا کروں گا، یہ کیا. آپ نے بھی فوراً جو ہے کیا جواب دیا، اے میرے بابا جان، آپ جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ جو ہے فوراً اسے قبول کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب دیکھیے، آپ قربانی کے لیے آپ لوگ روانہ ہو رہے ہیں، باپ اور بیٹے دونوں اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی کہ دیکھیے یہاں پہ دیکھیے اسلام کا معنی کیا ہے، بلا چوچرا اطاعت کی گردن کو جھکا دینا، یعنی کہ چوچرا نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی بات آ گئے ختم، اپنے آپ کو جھکا دینا. پر آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اس پہ ایف ورڈ یہ وہ کرتے. اب دیکھیے ہمیں تو یہ صرف چیزیں کرنے کی نہیں ہے، ہمیں تو بتایا گیا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چلنا ہے. پر آج ہم کیا کرتے ہیں، دین کو ہم نیا بنانے چاہتے ہیں، ہمارے حساب سے ہم دین کو بنانے چاہتے ہیں. پھر اس پہ بھی ہم تو جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا اس پہ ایف بٹ کرتے ہیں اور ہمارا دین بناتے ہیں. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پہ ہمیں ایک جھک جانا ہے. جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے ہمیں جھک جانا ہے، اسے عطا کرنا ہے. آپ دیکھیے آپ دونوں یہاں پہ قربانی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. اب دیکھیے اب یہاں پہ جب روانہ ہو رہے ہیں تو شیطان نے بہکانا شروع کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں 3 الگ الگ جگہوں پر شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی. شیطان نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسا قربان کر سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہر مرتبہ شیطان کو کنکری پتھر ماری اور سے بھگایا اور کہا یعنی کہ اب دیکھیں یہ جو کنکری جو مارنے کا ہے، اسے یہاں پہ حج میں بھی جو ہے یہ رمی کی جاتی، جہاں پہ جو ہے حاجیوں کو جو ہے رمی کرنا ہے یا شیطان کو کنکری مارنا ہے، یہاں پہ جو کہ اس کو یاد میں جو ہے یہ کنکری ماری جاتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان جو ہے بہکا رہا تھا، اب تمہارے بیٹے کو آپ اپنے بیٹے کو کیسا کر سکتے ایسا. پھر بھی آپ نے کہا کہ اگر یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 اسماعیل دیتے میں جو ہے 100 اسماعیل کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا تھا. اب دیکھیے جب آپ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ دونوں پہنچے اپنے باپ سے، آپ نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے بجان آپ میری آنکھوں پر اپنی آنکھوں پر جو ہے پٹی باندھ لیجئے تاکہ بیٹے کی محبت آپ کے ہاتھ نہ روک دے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ کر دیجئے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے کے پیشانی کو مطلب اپنی آنکھوں پر جو ہے پٹی بن لی اور پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور اپنی پوری طاقت سے جو ہے چوری چلانے لگے. اب دیکھیے اللہ کی رحمت کیسی تھی دیکھیے، اور اب کامیابی بھی کیسی ہوئی دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے قربانی پوری کر دی تھی، لیکن اللہ کا مقصد کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کا امتحان لینا تھا کہ وہ اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر سکے. کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جنت سے ایک تنبا لے کر گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دیا گیا. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف بالکل صحیح سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے قیامت تک کے آنے والے سب جتنی بھی امت محمدیہ یعنی کہ صحابہ حیثیت، یعنی کہ یہ کیا ہے قربانی، کیا ہے صحابہ حیثیت مسلمان پر ہے تو وہ قربانی کرنا چاہیے. تو عید الاضحیٰ بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا واجب کر دیا گیا تاکہ اس عظیم قربانی کو یاد ہمیشہ تازہ کرے.
تو یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اولاد کی تربیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایسی تربیت دی کہ وہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ آج ہمیں دیکھیے، جب ہم اولاد کو، جب ہم جو ہے ہم جو ہے جب اولاد کے سامنے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، جیسے کہ نماز کے لیے اٹھائے، ہم کیا ہے یہ کیا ہے، ہم جو ہے ہم اللہ ولا جو ہے ہم بک دیتے۔ اور ہم بھی کیا کرتے، جب اولاد کو جب دین کی بات کے لیے، جب دین کے لیے جب ہمیں آگے بڑھانا ہے تو ہم کیا کرتے، دنیاوی چیز کے لیے تو ہم آگے بڑھاتے ہیں، پر دین کی جب بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کی طرف ہمیں بڑھانا ہے۔ ہمیں دیکھیں دین آسان ہے، یہ جو دین ہمیں یہ چیزیں ہمیں جو ملی ہے ان کے صدقے ہی ملی ہے، آسان دین ملا ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے اس پر جو ہے ہمیں جو ہے ہم جو ہے دین کے لیے بڑھنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ پر توکل، جب انسان اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے پر تیار ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے قیامت تک کے لیے مثال بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ دیکھیے یہ کیا ہے، قیامت تک مثال بن گئی۔ آپ نے کیا کیا، اپنی پیاری چیز، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہاں پہ، دیکھیے آپ کی آزمائش کیسی تھی، آپ نے جو ہے یہاں پہ اللہ سے محبت کیسے، آپ کو ایک طرف تو آپ کو اولاد کی محبت، پھر ایک طرف دیکھیے یہاں پہ اللہ کی محبت، آپ نے کس کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی۔ اور آج دیکھیے آج قیامت تک جو ہے یہ جو ہے ہمیں یاد دلانے والا واقعہ کہ آپ نے اپنی اولاد کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا، پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے قربان مطلب جان لیا جائے، پر آپ یہاں پہ دکھانا چاہتے تھے ہمیں۔ تو ہم دیکھیے ہم ہر چیز قربان کر، ہم دیکھیے ہم جو ہمیں نہیں پسند ہوتا ہم وہ چیز قربان کرنے جاتے، پر ہمیں ہماری چیز، ہم دیکھیے وہ ہماری چیز آج فی زمانہ، ہم دیکھیے جب ہم دین کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، تو جب ہم جو ہے ٹائم تو دیکھیے ہمارے پاس ٹائم، ہم جو ہے دنیاوی چیزوں کے لیے تو ہم ٹائم نکالتے ہیں، جیسے کہ ہم سیریلز دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم شاپنگ کو جاتے ہیں، ہم جو کہ ہر چیز کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں، پر دین کی بات آئی تو ہم سوچتے نہیں، تو ہمیں قربان کرنا چاہیے۔ وہاں پہ آپ نے یہاں پہ قربانی کیا چیز، قربانی اپنی جو پسندیدہ چیز کو ہمیں قربان کرنا ہے، ہم جو ہے جو ہماری جو پسندیدہ چیز کو ہمیں قربان کرنا ہے، ہماری وہ پسندیدہ چیز کیا، ہمارا نفس کیا کرتا ہے، ابھارتا ہمیں دنیا کی محبت میں ابھارتا، اسے ہم قربان کرنا ہے، قربان کر کے ہمیں دین کے لیے بڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھیے آپ بہت بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑے افضل کون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور تفسیری نغمے میں آتا ہے کہ بچے جب فوت ہو جاتے ہیں تو مسلمان کے فوت ہو جانے والے بچے جو ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں آپ دونوں۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ کو اوندہ لباس عطا کیا جائے گا اور فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں، قرآنی واقعہ ہے، یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کچھ علم حاصل کرنا ہے، یعنی کہ کچھ ہماری زندگی میں ہمیں جو ہے عمل لانا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ وہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہماری جو میں ہے وہ نکالنا ہے۔ ہم جو سیکھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم محتاج ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں سب چیزیں نکال کے ہمیں پھینکنا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آگ میں جلانے کے لیے، یعنی کہ آگ میں ڈالنے کے لیے جتنے آسمانوں میں پرندے تھے، سب دیکھیے جب اتنی آگ جلائی گئی، جتنے آسمانوں میں جو پرندے جا رہے تھے، پورے جتنے بھی مطلب وہ آگ کے اوپر سے جا رہے تھے، وہ پورے پرندے جو ہے جل جا رہے تھے۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی، آپ کو اس میں کیسا ڈالا گیا، ایسا ٹاپ بنائے آپ کو اس میں ڈالنے کے لیے، اور آپ اس میں جب اس میں گرایا گیا تو اللہ اکبر، فرشتے نے کیا کیا، اللہ کی بارگاہ میں فرمایا مولا تیرا خلیل اللہ، یعنی کہ آپ کے دوست کو آگ میں ڈالے جا رہا ہے، اے رب ان کی مدد فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے اے اگر میرے خلیل یعنی کہ میرا دوست مجھے کہا کہ میں اس کی مدد کروں تو میں کروں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً وہاں پہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ فرمانے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ مجھے حکم دے، آپ فرمائیے، میں آپ کو جو ہے آپ کی مدد فرماؤں گا، کوئی ضرورت ہے تو مجھے کہیے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو آپ اس پر فرمانے لگے، آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ اللہ سے تو عرض کر دیجئے، آپ نے سبحان اللہ، آپ کا جواب کیا تھا دیکھیے، آپ فرماتے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو بہتر جانتا ہے، مجھے قبول ہے، اگر وہ آزمائش ہے تو یہ بھی میرے لیے جو ہے قبول ہے۔ اب یہاں پہ واقعہ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا توکل دیکھیے، آپ کا بھروسہ دیکھیے،
فرشتے حاضر ہے، حضور کہہ رہے آپ، اور یہ بھی کہہ رہے کہ آپ کہیں گے تو ہم جو ہے بارش برسا دیں گے، یہ آگ بجھ جائے گی۔ مطلب آپ دیکھیے آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ فرشتوں کی مدد نہیں لی یہاں پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اللہ والے فرماتے ہیں، جب آپ کی عمر جو ہے 18 سال، کچھ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 20 سال، یا اس میں یہ بھی مطلب آپ کا بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ اتنی عمر میں دیکھیے آپ کی توکل، بھروسے کا عالم کیا ہے۔ دیکھیے ہم یہاں پہ اگر چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں تو چھوٹا بچے کو تو عقل تو نہیں رہتی، پر 18 سال اگر 20 سال میں جب ہم جائیں گے، ہم جاتے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم مدد لینے جاتے ہیں، ہمیں توکل بھروسہ ہی نہیں رہتا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ، یہ آزمائش، اگر یہ آزمائش ہے تو میں قبول ہے بول کر بتا رہے ہیں، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آپ اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت دیکھیے، اللہ نے قرآن میں بتایا، اس آگ کے لیے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم پر جو ہے سلامتی والی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اتنی بڑی آگ تھی۔ آپ کتنے دن اس کے اندر تھے؟ اللہ والے یہ بھی بتاتے کہ 7 دن، کچھ اللہ والے فرماتے کہ 40 دن، کچھ اللہ والے فرماتے کہ 50 دن۔ جب آپ باہر آگ سے باہر نکلے تو آپ کا ایک بال بھی خراب نہیں ہوا۔ یہ بات سے ہمیں سیکھنا ہے، یہ قرآنی واقعہ ہے۔ آپ ہمیں جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا عالم کیا تھا آپ کا؟ ایمان ہونا ہے ہمیں، ایسا ہمیں دیکھیے آج ہمارا ایمان نہیں ہونے سے اگر کچھ بھی پریشانی آتی ہم پریشان ہو جاتے، ہم توکل ہی نہیں کرتے، ہم جو ہے اللہ کے پاس ہمیں رجوع ہونا تھا۔ کچھ ہی پریشانی ہوئی تو ہم کیا کرتے، ارے فلاں ان کے پاس گئے تو انہوں ہمارا کام کر دیتے بولتے، مگر جو کائنات کو چلا رہا اس کے پاس ہم جو ہے نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم میں ایمان ہی نہیں ہے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ ہر چیز کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا ہے، دل سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ آپ نے پروف کیا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، کتنی قوت تھی آگ میں، کتنا مطلب آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایسا آگ تیار کرے کہ اتنی آگ کی اوپر سے جب پرندے جاتے تو پرندے جل کے نیچے گر جاتے۔ تو ایسے بڑی آگ میں اللہ پہ آپ نے کیسا توکل کیا، جب آپ باہر آئے تو آپ کا ایک بال بھی جو ہے نہیں جلا۔ تو آپ کیسا اللہ پہ بھروسہ کیے۔ اب ہمیں بھی جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، توکل ہمیں جو ہے اللہ پہ کرنا ہے، اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اسباب کو یہ نہیں کرنا کہ ہم جو ہے ہمیں اللہ پہ بھروسہ یہ نہیں کرنا، دیکھیے گولی کھانا ہے پر بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، ہاسپٹل جانا ہے بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اللہ پہ ہمیں بھروسہ کرنا ہے، ہر چیز کرنا ہے پر ہمیں بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، ہر چیز کرنا ہے۔ اسباب، یہ توکل کیا ہے؟ بھروسہ اللہ پہ۔ اب دیکھیں اب دکان کھولنا ہے مگر رزق اللہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میں اونٹ کو باندھوں یا توکل کر کے چھوڑ دوں؟ پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹ کو باندھو، یعنی کہ توکل اللہ پہ کرو۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ نہیں سوچنا کہ بندہ اس لیے بچ گیا، مطلب ہم کوئی ہم جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم گولی کھا لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ارے ہم آپ کو گولی بچا دی، نہیں، ہم گولی کھائے پر شفا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی۔ تو یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ تم اونٹ کو باندھو پر توکل اللہ پہ کرو۔ وہاں پہ آ کر شخص کیا کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اونٹ کو باندھوں یا نہیں باندھوں، یا توکل کر کے اسے چھوڑ دوں؟ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ باندھو، یعنی کہ توکل اللہ پہ کرو۔ ہمیں بھی جو ہے دوائی کھانا ہے، ہاسپٹل جانا ہے پر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، مگر یہ نہیں کرنا کہ ہم جو اسباب کو ترک کر دے کہ اللہ میرے ساتھ کام کر لیتا، اللہ ہے میرے ساتھ۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، آج کل کے بچے کیا ہو گئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ بچیاں کیا کر رہے ہیں، بچیاں بھی کر رہے ہیں، ہم دیکھو ہاں ہم جو ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا اللہ تعالیٰ ہمارے پہ اچھا کرتا۔ کام بھی کرنا ہے، ہمیں کام کریں گے تو ملیں گا اجر۔ اللہ تعالیٰ بتائے اسباب کو اختیار کرنا ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے ہمیں جو ہم جو نصیب کا ہمارا رزق جو ہے ہمیں مل کر رہے گا، پر ہمیں جو ہے اس پہ محنت بھی کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے پر ہم جو ہے محنت بھی کرنا ہے ہمیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے محنت نہیں کرتے، بولتے اللہ تعالیٰ دے دینا، بولتے نہیں، ایسا نہیں، اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا ہے ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سے ہمیں کیا توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ آج ہمارا توکل اللہ پہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ایمان ہی ہمارے دل میں نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہی نہیں ہے۔ یہ تصدیق ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، ساری کائنات کو چلنے چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ جب یہ تصدیق کریں گے ہمارے یہاں دنیاوی کام بھی بڑھ جائیں گے، کام بن جائیں گے، آخرت کے بھی کام بن جائیں گے۔
یہ آج ہمارے کام نہیں بن رہے، آج جو ہمیں پریشانیاں آ رہے ہیں، آج جو ہمارے دماغ میں دیوانے دیوانے سوچیں آ رہے ہیں، آج جو فی زمانہ آج کل کے جو حالت ہو گئے، وہ حالت کو ہم دیکھ کر ہمارے لیے ہم وہ سوچ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہمیں بھروسہ نہیں اللہ پہ، ہمیں بھروسہ کرنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے، پر بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی اگر قرآنی واقعات یا قرآن کے آیت اگر پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ریوارڈز رکھا کس کے لیے رکھا؟ جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کے لیے ہی رکھا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے بھروسہ کیا اللہ پہ، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی۔ آج ہمارا کلمہ دل میں تصدیق نہیں ہونے سے ہمارے دنیاوی کام نہیں بن رہے۔ جو دنیاوی کام کیوں نہیں بن رہے؟ وہ ہمارے عمل سے ہی نہیں بن رہے۔ تو ہمیں چاہیے کلمہ سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیکھنا ہے۔ یہ سیکھیں گے تو ہم کامیاب ہو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، یہ دینا، یہ جو ہے ہم آپ کو یاد کرنا ہے، یہ یاد کر کے ہم یہ واقعات سے ہمارے دل میں ایمان کی تصدیق کرتے رہنا۔ یہ دینا، یہ عام دینا نہیں ہے، یہ دینا جو ہے ایسے دینا ہے، اس سے جو ہے ہم افضل طریقے سے ہمیں جو ہے اسے یہ جو ہے ہم جو ہے یوٹیلائز کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔